الرحمن الرحیم. آج ہمارے مہمان ہیں ساحل ادیم صاحب. ساحل ادیم صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا وقت دینے کے لیے. یہ بتائیے گا کہ آپ موٹیویشن اسپیکر آپ سے کہا جاتا ہے, آپ کہتے ہیں مجھے مت لکھیں. آپ کو کہا جاتا ہے کہ آپ سائیکیٹرسٹ ہیں, آپ کہتے ہیں نہیں جی میں مسلمان ہوں, لیکن کام آپ کا موٹیویشن اسپیکر والا ہی ہے. وہ کیسے؟ آپ لیکچر دیتے ہیں, لوگوں کو تھاٹس دیتے ہیں, لوگوں کو, نوجوانوں کو کہتے ہیں جی کہ آئیں آپ کھڑے ہو جائیں. نوجوان کھڑے ہو جائیں نہیں سر, موٹیویشنل اسپیکر کیا کرتا ہے, وہ ان کے ایگو کو پالش کرتا ہے, ان کی آئیڈینٹی کو میسک کرتا ہے موٹیویشنل اسپیکر. مجھے موٹیویشنل اسپیکر کی سائنس تو پتہ ہے نا. وہ اس اسٹیٹ آف مائنڈ کو اچیو کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ ان کی کمپیٹنس کو کہ کسی بھی لیول پہ فیکٹر ان کیے بغیر ہی, وہ یہ نہیں دیکھتا کہ ان کی اس وقت کمپیٹنس کیا ہے, وہ یہ دیکھتا ہے اس کا اسٹیٹ آف مائنڈ کیا ہے. آپ نے اسٹیٹ آف مائنڈ اور اسٹیٹ آف ایموشنس کو چینج کرنا ہوتا ہے. اس کو آئیڈیالوجی دیتا ہے نا اپنی. نہیں سر, آئیڈیالوجی نہیں دیتا موٹیویشنل اسپیکر. وہ صرف بیسک سائیکالوجی دیتا ہے کہ اسٹیٹ آف مائنڈ ہائی انرجی کے اندر کیسے کنورٹ کرنا. وہ انرجائز کرتا ہے موٹیویشن کہتی ہے ہائی انرجی کی اسٹیٹ کو ہے, وہ آپ کی انرجی بڑھاتا ہے. میں تو اس وقت اس سسٹم کو, جس سسٹم کو کے اندر ہم نے اپنے آپ کو اسٹیبل کر لیا, اس سسٹم کی ڈیفینیشن چینج کرنے والا بندہ ہوں. بچے کے کانسیپٹس کلیئر کرنے والا بندے ہم, کہ بھئی آپ ڈائریکشن اور سپیڈ اور ابیلٹی بعد میں لے کے آنا, پہلے یہ تو دیکھو کس رخ کی طرف جا رہے ہو, کس نظام کو صحیح مان کے بیٹھ کے. لیکن یوتھ کو آپ کہتے ہیں کہ آپ جو ہے وہ جہاد کریں, یوتھ سے آپ اپیل کرتے ہیں کہ وہ اپنے خود عمل کے لیے نکلیں, لیکن آپ کے اوپر ایک الزام لگتا ہے کہ آپ خود باہر رہتے ہیں, آپ کے بچے خود کینیڈا میں رہتے ہیں. جیسے پہلی بات تو میرے بچے میرے ساتھ ہی ٹریول کرتے ہیں, جب بھی جا رہا ہوتا ہوں. میں آج تک کسی بھی ایک بچے سے نہیں کہا سوائے پالیٹکس کے, میرا اس وقت کوئی ایجنڈا نہیں ہے کہ پالیٹکس کریں, سیاست کریں. اور میں اوورسیز مسلمان, میں اپنے بچے خود بھیجوں گا باہر, الگ الگ کہ لگو صحیح جگہوں کے اوپر, وہاں پہ بزنس کرو, وہاں پہ سیاست کرو. پاکستان کے اندر رہ کے جن سچویشن میں پاکستانی ہے اس وقت, اس کو باہر سے پالیٹکس کی ضرورت ہے. پاکستانی خود جتنی مرضی پالیٹکس کر لے, ابھی بھی اس وقت واشنگٹن کا اور 10 ڈاؤننگ اسٹریٹ کا مرہون منت ہے پاکستان. جی وہ کیسے؟ پاکستان کے سارے فیصلے سر واشنگٹن سے ہوتے ہیں. کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ یہ پارلیمنٹ آپ کی کس کام کی؟ کس کام کی؟ تو میں پوچھتا ہوں کس کام کی. وہ کہتے ہیں سارے بل ہم منظور کرتے ہیں, حکومت ہم چلاتے ہیں. شہباز شریف صاحب وزیر اعظم ہیں. جی شہباز شریف صاحب وزیر اعظم خود اپنے آپ کو کہتے ہیں, پاکستانی تو نہیں مانتے نا ان کو, میں تو نہیں مانتا. نہیں, عوام نے منتخب کیا, لوگوں نے ووٹ دیے. نہیں سر, کسی نے نہیں. یہ سب کے سب تقریباً سر آپ کی اس بات کو میں ازراہ تفنن مان بھی لوں. اور شہباز شریف صاحب امریکہ کو جتنا خوش کرنے کے لیے یہ فائنل 2-3 اسٹیپس انہوں نے لیے ہیں امریکہ کو خوش کرنے کے لیے, کون کون سی انہوں نے گارنٹیز ان کو دی ہیں, ابھی کون کون کا بندہ امریکہ کے حوالے کیا ہے, کیوں امریکہ ہی کیوں یہ مطلب یہ ہے. ہم نے انکار بھی کیا, کئی بار کیا ہے. ڈاکٹر قدیر خان صاحب پہ پریشر تھا, ہم نے انکار کر دیا. سر چلیں, میں تو نہیں مانتا کہ ہم نے کوئی انکار کیا, مگر پاکستان امریکہ کی 91ویں اسٹیٹ ہے. امریکہ کی کافی ساری اسٹیٹس بھی اتنا نہیں مانتی ڈونلڈ ٹرمپ کو یا امریکن پالیسی کو جتنا پاکستان مانتا ہے. یہ تو مطلب ابھی کتنی اسٹیٹمنٹس دی ہیں ان کے سینیٹرز نے ہمارے خلاف, عمران خان صاحب کی رہائی کے لیے بڑے بیانات دیے گئے ہیں, ہم نے تو نہیں مانا. امریکہ نے کبھی بھی آن ریکارڈ عمران خان کی رہائی کی بات کرنی ہی نہیں, کبھی. یہ پولیٹیکل کمپیٹنس کے خلاف ہے, یہ فراست کے خلاف ہے. وہ پاگل ہے ڈونلڈ ٹرمپ ایسی بات کرے گا. یہ سارے کام اس طرح تھوڑی ہوتے ہیں, یہ سینٹ کے تھرو ہوتے ہیں, سینیٹرز کی کالوں کے تھرو ہوتے ہیں. کیا آپ نے وہ ویڈیو نہیں دیکھی ہوئی جس میں مشرف صاحب سینیٹرز کو کہہ رہے ہیں پٹ می بیک ان پاور؟ یہ میں بھیج دیتا ہوں آپ کو ویڈیو, یوٹیوب پہ پڑھی ہے, کوئی چھپی ہوئی تو سیکریٹ ڈاکیومنٹ تو ہے نہیں. تو یہ امریکہ کے سینیٹر سے کیوں کہا جاتا ہے پٹ می بیک ان پاور؟ یہ کیا بات ہوئی؟ مطلب اگر ابھی بڑے ٹویٹس دیکھیں, زلمہ خلیلزاد نے پوری کمپین چلائی. نہیں سر, جتنی مرضی جو مرضی کیمپین چلا رہا ہو, اللہ تعالیٰ کرے کہ پاکستانی کو اتنا شعور آ جائے کہ وہ ایٹ لیسٹ ساورنٹی کا اصلی مطلب تو سمجھ لے. اور میں پھر بتا دوں, ساورنٹی کا مطلب صرف قرآن دیتا ہے, اور کوئی نظام ساورنٹی کا ٹرو میننگ دے ہی نہیں سکتا, وہ ہمیشہ کمپرومائز ہی رہے گی. قرآن تو چیلنج ہی اس پاور کو کر دیتا جو اللہ کے علاوہ کسی ہو. تو ساورنٹی کی ٹرو ڈیفینیشن صرف قرآن سے آئے گی. ہمارا کلمہ ہماری ساورنٹی کی اسٹیٹمنٹ ہے. لا الہ الا اللہ کے علاوہ ساورنٹی آپ ڈکلیئر کر نہیں سکتے. بہرحال پاکستان امریکہ کے ہی تابع, اور صرف پاکستان. لیکن جتنا قرآن پاک ساحل صاحب پاکستان میں پڑھا جاتا ہے, دنیا کے کسی کونے میں نہیں پڑھا جاتا ہوگا. یہ غلط خبر ہے, یہ کس نے آپ سے کہہ دیا ہے؟ یہ سراسر ہم اتنے شبینے کرواتے ہیں, ہم اتنے ختم کرواتے ہیں. چلیں وہ رمضان شریف اتنی بار قرآن پاک ہر مسجد میں پڑھ کے پورا سنایا جاتا ہے, ہم تراویح پڑھتے ہیں. چلیں اس طرح ناظرے کی بات کریں آپ. ناظرے کی بات. پاکستان یہ واحد ملک ہے جس میں سب سے زیادہ قرآن پڑھا جاتا ہے, اور پاکستان وہ واحد ملک ہے جس میں سب سے کم قرآن پاک سمجھا جاتا ہے. یہ بھی جملہ پورا کریں, اس پہ ٹھیک ہے, یہاں تک ہم مان لیتے ہیں.
جو قوم سورہ فاتحہ کا مطلب نہ سمجھ سکتی ہو اس نے کیا قرآن پاک کو سمجھنا ہے؟ سوچیں تو صحیح. تو میں خالی اس لیکن اگر لینگویج یعنی اردو کسی کو ترجمے سے کوئی بندہ پڑھ لے, اگر ترجمے سے نہیں پڑھا تو ثواب تو ملے گا. ثواب تو کمائے نا, کس نے منع کیا؟ پاکستان کیا سب سے زیادہ ثواب کمانے والا ملک ہو سکتا ہے؟ ہاں ہو سکتا ہے. یہ کس میں کون انکار کر رہا ہے؟ میں آپ سے کہہ رہا ہوں غیر اللہ کے نظام کے اندر کون سے ثواب, کون سے تزکیے, کون سی تسبیحات, کون سی برکات؟ جب نظام ہی اللہ کا نہیں ہے تو قرآن کیسے اپلائی کیا آپ نے؟ قرآن تو اپلائی ہی نہیں ہوتا ہے غیر اللہ کے اندر. یہ ہم نے کون سا قرآن اپلائی کیا ہوا ہے؟ اس کا مطلب ہے ہم نے کوئی نیا مطلب نکال لیا نا قرآن کا. غیر اللہ کے نظام کو توڑنے کے لیے کتاب آئی اور ہم نے غیر اللہ کے نظام کے اندر اس کو اپلائی کر دیا. یہ سوچیں تو صحیح. فزکس کی کتاب, یہ جملہ سن لیں, فزکس کی کتاب فزکس کے لاز کو ڈیفائی کرنے کے لیے نہیں استعمال ہو سکتی نا. آپ کہتے ہیں کہ قرآن پاک کے جتنے احکامات ہیں ان کو آپ قانونی شکل میں نافذ کریں تب اسلام نافذ ہو. صرف قانون تو ایک پہلو ہے نا قرآن کا. سائنس بھی قرآن سائنس کی طرف پش کرتا ہے, میتھمیٹکس کی طرف پش کرتا ہے. آئی کیو بھی بڑھانا ہے, خالی نظام کے اندر قانون نہیں ہوتا. حقوق کی طرف بھی پش کرتا ہے, خالی سزاؤں کی طرف, تعزیرات کی طرف نہیں پش کرتا. وہ والے معاملات اور جو کہ ہیومن پروگرس, اسپیشی کی پروگرس کے ہیں, وہ صرف قرآن پاک کے اندر اس کی تمام تر انرجی سیکٹرز ہیں. اگر مسلمان قرآن کے تھرو یہ والے کام کرے گا تو ثواب بھی کما رہا ہوگا اور مال بھی کما رہا ہوگا, نظام بھی کما رہا ہوگا, سیاست بھی کما رہا ہوگا اور آخرت بھی کما رہا ہوگا. آپ ایک ماہر نفسیات ہیں, آپ نے اس فیلڈ میں آنے کا فیصلہ کیوں کیا؟ آپ نے بھی دیکھا لوگ, جاوید غامدی صاحب ہیں, کئی لوگ موٹیویشن اسپیکر بنے ہوئے ہیں, کئی لیکچر دے رہے ہیں, کوئی انقلاب کی باتیں کر رہے ہیں. ان کا ساحل عظیم صاحب اس میدان میں آ جائیں. غامدی صاحب موٹیویشن اسپیکر نہیں ہیں اس وقت. اگر وہ موٹیویشنل اسپیکر آپ ان کو سمجھ بھی رہے ہیں تو جی ہاں, یہ میں اس فیلڈ کی طرف نہیں آیا. میں اصل میں اس فیلڈ مبلغ کیا لیں انہیں؟ جی مبلغ تو وہ ہیں. میرا اور آپ کا کام دونوں, میرا اور آپ کا بھی, یہ دونوں کام ہم دونوں کا کام ہے. میں دین کو, سیاست کو, اقتصادیات کو, معاشیات کو, معاشرتیات کو, عمرانیات کو, نفسیات کو, یہ سب کے سب, طبیات کو, فلکیات کو, یہ سب کو اکٹھا لے کے چلنے کا نام اسلام ہے. ٹھیک ہے. اب اس کو موٹیویشنل اسپیکر بولیں یا اس کو مبلغ بولیں, اس کو سیاست دان بولیں, یہ الگ الگ شاخیں کر کے اسلام ڈیورس نہیں کر سکتے ہم. اسلام ڈیورس جس دن کر دیا ہم نے تو وہ پھر وہ پوجا پارٹی رہ جائے گا. اور وہ بہت ہیں, انہوں نے کچھ نہیں کیا کبھی بھی. ان کے اوپر کسی بھی قسم کی طاقت آ جائے گی, وہ ان کو فتح کر لے گی. ہمارے ساتھ بھی یہی ہو رہا ہے. لیکن جو کام آپ نے شروع کیا, آپ لوگوں کو جو ہے وہ تھاٹس لیڈر بنے ہوئے ہیں, آپ لوگوں کو بتاتے ہیں, اسلام قرآن و سنت کی بات کرتے ہیں. ایک اعتراض یہ بھی اٹھتا ہے کہ سارے لوگ وہ مبلغ بن گئے جو دین کے علم سے واقف نہیں ہیں. دین سیاست کے علم سے مطلب جو قرآن و حدیث کی باقاعدہ علم جو نہیں, اس کو سیاست کہتے ہیں. دین اصل میں سیاست کا نام ہے نا سر. دین کا جو لفظ ہے اس کا نام مطلب ہوتا ہے سیاست, نظام. تو یہ ایک مفروضہ ہے کہ آپ کو, میں پولیٹکس سے واقف نہیں ہوں. میرے سے زیادہ تو کوئی پولیٹکس سے واقف, میں تو سیرہ پڑھی بھی ہے, میں تو ٹرو پولیٹکس سے واقف ہوں. یا آپ نے کیوں یہ مفروضہ رکھا کہ میں پولیٹکس سے واقف نہیں ہوں؟ نہیں, آپ باقاعدہ کوئی عالم دین نہیں ہیں. قرآن میں کیا نہیں ہوں؟ عالم دین نہیں ہیں آپ. نہیں, دین کا جو لفظ جسے آپ عالم دین کہہ رہے ہیں وہ مذہبی پیشوا ہیں, تو میں نہیں ہوں سر. میں پولیٹیشین ہوں, میں مسلمان ہوں اور لوگوں کو اکٹھا کر کے اسلام کا نظام نافذ کرنے کی اسٹریٹجک میجرز لے رہا ہوں. تو یہ اسلام کا مقصد ہے سر. لیکن ایک ڈاکٹر کے لیے MBBS کرنا ضروری ہے. اسی طریقے سے اسلام کا علم حاصل کرنے کے لیے اس کی ریسرچ باقاعدہ قرآن و حدیث پہ ہونا ضروری نہیں ہے. تو آپ نے کیوں یہ سوچا کہ میں باقاعدہ قرآن نہیں پڑھا یا باقاعدہ سیرہ نہیں پڑھی؟ میں تو سیرہ پڑھاتا ہوں. یا آپ نے سوچ لیا کہ میں قرآن سے ناواقف ہوں؟ میں تو علماء کی بات کروں. وہ کہتے ہیں جس نے درس نظامی نہ کیا ہو, جس نے درس حدیث نہ پڑھا ہو, جس نے بخاری شریف پوری نہ پڑھی ہو, بلکہ علماء کو تو ازبر یاد بھی ہوتی ہیں حدیث, وہ دین کے بارے میں رہنمائی نہیں کر سکتا. مذہب کے بارے میں سر, جنہوں نے ان کا مذہب نہ پڑھا وہ ان کے مذہب کے بارے میں رہنمائی نہیں کر سکتا. میرے دین میں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ تمہیں اگر ایک آیت بھی آتی ہے نا, آگے مشق پہنچانی ہے, دعوت ہمارا کام ہے. مگر یہ میں آپ کو اس سوال کا جواب تفصیل میں دے دوں, کیونکہ اعتراض صرف آپ کا نہیں ہے, آگے بھی لوگوں اور بچوں کے لیے اوپر اعتراض ہونا ہے. انہوں نے دین کی دعوت روک دینی ہے کہ پہلے میں مفتی بنوں گا, اس کے بعد کسی کو کلمہ سکھاؤں گا. اس اعتراض کو اگر میں تھوڑا سا واضح کر دوں نا, تو کسی بھی پاکستانی کو کبھی بھی شادی نہیں کرنی چاہیے تھی, کیونکہ شادی کے بعد بچے پیدا ہو جاتے ہیں. اور بچوں کو کلمہ پڑھانے کے لیے کیا مفتی ہونا ضروری ہے؟ آپ دین کے علم حاصل کیا تھا جب آپ نے بچہ مسلمان کر دیا تھا.
صرف مفتیوں کو شادی کرنے کا حق ہے یا اسلام میں ہر بندے کو شادی کرنے کا حق ہے؟ سب کو. تو وہ کیسے آپ نے انسان کا پورا دین اسٹرکچر کر دیا بغیر مفتی ہوئے؟ ادھر میں کسی کو ایک آیت نہ سکھا سکوں ڈگری کے بغیر؟ آپ کے بچے آپ نے مسلمان نہیں کیے تو کیا مفتی ہیں؟ آپ کو تو دنیا میں بچوں کو لانے کا حق بھی نہیں ہے. شاید ہم چیزیں مکس اپ نہ ہو جائیں. وہ یہ کہتے ہیں جو اعتراض کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی کہ اگر آپ کو باقاعدہ آپ نے علم حاصل نہ کیا ہو تو شاید آپ کہیں نہ کہیں بھٹک سکتے ہیں، آپ گمراہی کی طرف جا سکتے ہیں. اس لیے قرآن و حدیث کو باقاعدہ اس کا علم حاصل کرنا ضروری ہے. میں نے آپ سے کہا نا، کسی چیز پہ حرام حلال کے مسائل پہ فتویٰ دینے کے لیے یہ بات واقعی درست ہے. مذہبی امور میں سیاسی امور سے مبرہ کیوں ہیں یہ سارے کے سارے مذہبی پیشوا؟ پھر کیا میرا نبی سیاست دان نہیں تھا؟ کیا ابو بکر صدیق نے آفس نہیں ہولڈ کیا؟ یا آج بتائیں کون سا مدرسہ ہے جو کہ سیاست سکھا رہا ہے؟ ان کے پاس سیاست کی ڈگری نہیں ہے تو ان کے مدرسے بند کرنے چاہیے اس اصول کے اوپر. پھر آپ کو سیاسی رہنما ان کے اسی اصول کے اوپر یہ سارے مدرسے بند نہیں ہونے چاہیے. آپ کے پاس اگر سیاست کی ڈگری نہیں ہے تو آپ نے اسلام کا نام کیسے لے لیا؟ یہ والا سوال اعتراض تو ان کے پاس ہونا چاہیے، ان کی طرف ہونا چاہیے. آپ کو پھر کیا سیاسی رہنما کہا جائے؟ جی ہر مسلمان کو سیاسی رہنما کہا جائے، ہر بالغ مسلمان کو بچوں کے لیے سیاسی رہنمائی کرے. لیکن دین کے حوالے سے یا مذہب کے حوالے سے، قرآن و سنت کے حوالے سے دین اور مذہب کو ایک جملے میں رہنمائی دینا جو ہے، دین کا مطلب ہی سیاسی رہنما ہے. مذہب کا مطلب ہوتا ہے فقیہی مسائل، کہ میں طلاق کیسے دوں، شادی کیسے کروں، عقیقہ کب کروں، جو اس کے لیے آپ رائے نہیں دیتی. میں اس کو فتویٰ کہتے ہیں. میں کبھی زندگی میں فتویٰ نہیں دیا اور نہ ہی میرا کوئی ارادہ ہے فتویٰ دینے کا. جو مسائل ہوتے ہیں نا، اس مسئلے کو کس طریقے سے حل کیا جائے فقہ کی روشنی میں، اس کے لیے باقاعدہ ایک کورس ہے. وہ کورس کوئی بھی کر سکتا ہے، اس کے لیے کوئی ٹیلنٹ اسکل کی ضرورت نہیں ہوتی. ٹھیک ہے، اس کو کورس کو کوئی بھی کر لے، اس کو مفتی کہتے ہیں. یہاں پہ آسان کر کے بتا رہا ہوں، آج تک کسی ایک صحابی کے نام کے آگے آپ نے یہ کیوں نہیں کہا کہ ان کا نام علی بن ابی طالب نہیں، مفتی علی بن ابی طالب ہے؟ لیکن کچھ دینی مسائل کے حوالے سے آپ کے کچھ بیانات بڑے کنٹروورشل سامنے آئے. پھر دینی آپ کہہ رہے ہیں مطلب سیاسی؟ نہیں، میں مذہبی مسائل کے حوالے سے خاص طور پہ، جیسے کہ آپ نے کہا کہ گدھے کا گوشت کھانا جو ہے وہ جائز ہے. اچھا، یہ تو خالصتاً ایک ایسا مذہبی مسئلہ ہے جس پہ آپ کی باقاعدہ ریسرچ ہوتی. آپ نے وہ ویڈیو پوری دیکھی بھی ہے؟ اس میں ایک حصہ تو اس کا یہی ہے. نہیں، اس حصہ ایسا نہیں ہے نا سر. ایک صحابی جنہوں نے صحابہ جن کے تھرو یہ بات حدیث میں ثابت ہے، ٹھیک ہے، کہ انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ یا رسول اللہ میرے گھر میں اتنا فاقہ ہو گیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تیرے گھر میں تو گدھا ہے. یہ اور سنیے گا پورا کا پورا جملہ، یہاں پہ کٹے مت. یہ ویڈیو نہ کوئی اسپیشلی یوٹیوبر نہ کاٹ لیں. اس دین کی بات آتی ہے، ہمیں پیسے مت بنانا. یوٹیوبر سے کہہ رہے ہو، ٹک ٹاکر. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تمہارے پاس تو گدھا ہے گھر پہ. تو صحابی نے کہا آپ نے تو منع کیا ہوا ہے. صحابہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا پھر کہ کس موقع پر کیوں منع کیا گیا تھا. یہ حدیث سنا کہ میں نے کہا کہ ایسے نہ سوچنا چھوڑ دو، سوچ کے اوپر دروازے بند نہیں کرنے. یہ تو اضطراری حالت میں بہت ساری چیزیں جائز قرار دے دی. اچھا، آپ اگر چونکہ یہاں پہ اگر ایک مفتی صاحب ہوتے نا یہاں پہ تیسرا بندہ، تو میں ان کے تھرو آپ کو اس کا جواب دیتا کہ وہ کہتے ہیں ہاں یہ بات تو نص میں ٹھیک کہہ رہا ہے ساحل. میں آپ کو اس کی مثال دے دیتا ہوں. آپ کو کیا پتہ ہے کہ کون سی قسم کا گدھا حرام ہے؟ نہیں نہ پتہ. مفتی صاحب کو پتہ ہے، مگر وہ بلینکٹ اپروول دے رہے ہیں گدھے کے اوپر. صرف آئلی گدھا جو ہے نا وہ حرام ہے، ٹھیک ہے، پالتو گدھا. جنگلی گدھا حرام نہیں ہے. بیشتر حدیث بتاؤں گا اس خیبر کے واقعے کے بعد کی جس پہ صحابہ نے جنگلی گدھا شکار کر کے کھایا ہے. وہ اضطراری حالت نہیں تھی، شکار پہ تھے وہ، ٹھیک ہے، وہ جان جوکھوں پہ نہیں آئی ہوئی تھی. اور اس موقع پہ جس بندہ کو کہنا مجھے مفلسی ہے، یہ وہ والا حالت کے اوپر آپ اس پہ وہ نقطہ نہیں بٹھا سکتے کہ ہاں یہاں پہ تو بے شک خنزیر بھی کھا لے، کیونکہ جان خطرے میں ہو تو آپ خنزیر بھی کھا سکتے ہیں. یہ وہ والا موقع نہیں ہے، اور نہ ہی وہ والی نس یہاں پہ بٹھائی جا سکتی ہے. اس لیے آپ کے سوال میں جو دو تین اس کی آپ کے جملے میں جو دو تین الفاظ ہیں وہ کچھ نصوص کو ٹریگر کرتے ہیں، وہ نس اس حدیث پہ ٹریگر نہیں ہوتی. سر صاحب یہ میں آپ کو کیوں بتا رہا ہوں، میرا وہ جو ویڈیو تھی نا وہ یہ نہیں تھی کہ گدھا حلال ہے بھائی، سمجھ رہے؟ میری وہ ویڈیو ہے کہ سوچنا شروع کرو، کتابیں خود پڑھا کرو. سر صاحب آپ نے اکثر جگہ پہ کہا کہ حدیث کے حوالے سے کچھ چیزیں، تاریخ کے حوالے سے کچھ چیزیں غلط بیان کی گئی ہیں، لیکن آپ نے خود ایک جگہ پہ فرمایا کہ حضرت علی سے صرف 6 احادیث کی روایت ہے، باقی روایات امت تک نہیں پہنچ سکیں، حالانکہ سیدنا حضرت علی سے 1500 روایات موجود ہیں. 1500 سے بھی زیادہ ہونی چاہیے سر، یہ تو کم بتا رہے ہیں. آپ تک کتنی پہنچی ہیں؟ بہت سی احادیث ایسی ہیں جو علی سے کوئی سی 2 بتائیں جو علی سے مروی ہیں. اس وقت تو شاید مجھے یاد نہیں، کیونکہ آپ تک پہنچی نہیں ہے سر.
میں یہ جملہ ہے میرا کہ عام بندے کو علی سے مروی کیوں نہیں حدیثیں پہنچتی؟ 1500 ہو یا 15 لاکھ سے کیا فرق پڑتا ہے؟ کیونکہ ایک سنی اسکالر علی کے بارے میں حدیث سناتے ہوئے اس بات سے ڈرتا ہے کہ کہیں مجھے شیعہ ٹیگ نہ لگ جائے. یہ اس ویڈیو کا پورا مقصد تھا کہ یار تم علی کو چھپا کے بیٹھ گئے ہو صرف اس لیے کہ اپنے اساتذہ کو خوش کرنا ہے تم نے, کہ میں نے آپ کی سند کا حق ادا کر دیا. آپ نے کبھی نوٹ نہیں کیا علی کی یوم ولادت ہو یا شہادت ہو, جب بھی اسکالرز بیٹھتے ہیں ان کو مجبوری ہوتی ہے کہ اس دن بھی, حالانکہ حضرت علی کی ولادت یا شہادت کا دن ہے, مگر ابو بکر صدیق کا نام لینا ضروری ہوتا ہے ان کا, کیونکہ ان کو لگتا ہے یار اگر صرف علی علی کریں گے تو لوگ سمجھیں میں شیعہ ہوں, ان کے یہ بوتے ہیں. یعنی آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جو ہم فرقہ واریت میں تقسیم ہو گئے اس کی وجہ سے ہم نے کہیں نہ کہیں ڈنڈی ماری شروع کر دی؟ کہیں نہ کہیں نہیں, ہر جگہ, صرف فرقہ واریت نہیں ہے مگر یہ بھی ایک بڑا وجہ ہے. ڈنڈی تو ہر جگہ مار رہے ہوں, اس میں تو مسلک کی بنیاد پہ ہم نے تقسیم کیا. مسلک نہیں سر, نفسیات کی بنا پہ. مسلک اگر یہ مذہبی پیشوا نہ ہوتے تو کسی اور جگہ پہ کوئی اور تقسیم کر رہے ہوتے. یہ پارلیمنٹ ہاؤس والوں نے ہمیں مسلک کی بنا پہ تقسیم کیا ہوا ہے. عمران خان یا نواز شریف نے مسلک کی بنا پہ تو نہیں تقسیم کیا ہوا نا. یہ سیاسی تقسیم ہے؟ نہیں, یہ سیاسی تقسیم نہیں, بھی نفسیاتی تقسیم ہے. میں اگر نواز شریف کے پرو بات کروں گا تو نیچرلی, یا نواز شریف کے خلاف بات کروں گا تو آپ مجھے نیچرلی پی ٹی آئی کا سمجھیں گے. یہ نفسیات ہے. میں نواز شریف کی تنقید کروں گا آپ سمجھیں گے میں پی ٹی آئی کا بندہ ہوں. یہ کہاں سے آ رہی ہے آپ کو یہ سوچ؟ اکثر جو ہے وہ مذہبی لوگوں کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ وہ درس تو اس بات کا دیتے ہیں کہ ہمیں بہترین اخلاق کا مظاہرہ کرنا چاہیے, صبر و تحمل کا مظاہرہ کرنا چاہیے, لیکن ڈائلاگ میں, بات چیت میں بڑے اگریسو ہو جاتے ہیں. آپ کے بارے میں بھی لوگ کہتے ہیں بڑا جارحانہ انداز ہے. اگر آپ ایسا انداز نہ رکھتے تو شاید بہتر ہو. کیسا انداز؟ اپنے مخالفین سے یا اپنے سوالات کے جوابات میں بڑے جارحانہ انداز میں آ جاتے ہیں. سر یہ پاکستانی نفسیات کے اندر ٹریننگ ہوتی ہے کہ آواز دھیمی کر لو اور لہجہ اتنا سافٹ کر لو کہ اگلے کو شاید آواز پہنچ بھی نہ سک رہی ہو تو آپ با اخلاق ہیں. یہ ہماری نفسیات میں ٹریننگ ہے, ہمارے کلچر کا ایک ایشو ہے. دنیا میں آج تک کسی بھی قوم نے لیڈرشپ کے اندر اس کو ایز اے پارٹ آف مینرزم نہیں رکھا, پارٹ آف لیڈرشپ ایٹریبیوٹ نہیں رکھا. یہ صرف پاکستانیوں کو اپنی پتہ نہیں کس بت کی پوجا میں یا کس آقا کی اتباع میں یہ والے اخلاقیات ڈالنے پڑے. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبہ جب وہ ارشاد فرماتے تھے, یہ بخاری سنا رہا ہوں میں آپ کو, ٹھیک ہے, بالکل, تو ان کی آنکھیں مبارک سرخ ہو جاتی تھیں, انگلی کے اشارے سے ایسے بات کرتے تھے, مسجد نبوی کے باہر آواز آتی تھی لوگوں کو, اور لوگ کہتے تھے ایسے لگتا ہے جیسے جرنیل اپنی فوج سے خطاب کر رہا ہے. اس کو جارحانہ ہی کہتے ہیں نا, جب جرنیل اپنی فوج سے خطاب کرتا ہے. اور ہم نے کیا اخلاق کی ڈیفینیشن لی ہے کہ پبلک اسپیکر کو ایسے بات کرنی چاہیے کہ اگلے کو آواز بھی نہ پہنچے. یہ کہاں سے اخلاق کی آپس میں بات چیت کرتے ہوئے, ڈائلاگ کرتے ہوئے, آپس میں بات چیت کرتے ہوئے میں اور آپ ابھی اکٹھے بیٹھے ہوئے ہیں, آپ کو کہیں ایسے آج کے ٹائم پہ لگا ہے کہ میں نے آپ پہ حملہ کر دیا؟ میرے ساتھ تو بڑی محبت سے بات کریں, لیکن ایک دفعہ مولانا طاہر رشید صاحب اٹھ کے چلے گئے تھے آپ کے ساتھ بیٹھے. آپ نے ویڈیو دیکھیے, اس میں میں نے ایک لفظ بھی نہیں بولا, انہوں نے سب کچھ کیا, میں نے نہیں کیا تھا. آپ نے وہ ویڈیو دوبارہ دیکھیں, میں تو خالی ان کو دیکھتا ہی رہ گیا. آپ نے ان کو غصہ کتنا دلا دیا تو اٹھ کے چلے گئے. میں اس میں آپ میری جارحانہ اسپیچ, اس ویڈیو میں تو میں کہیں بھی جارحانہ, وہاں پہ تو میں نے خالی ایک تبصرہ کر رہا تھا, ابھی تو بات شروع ہونی تھی, ٹھیک ہے. تو آپ ابھی ذرا نوٹس کریں. نہیں, جب آپ یہ کہیں گے کہ مولویوں کے پیچھے لوگ جمعہ پڑھنے نہیں آتے تو غصہ تو آئے گا نا کسی عالم دین. بے شک آتا رہے سر, مجھے کسی کے غصے سے, مجھے دیکھیں جب کوئی بندہ غصہ کرتا ہے مجھے اچھا لگتا ہے کہ شکر ہے تھوڑی سی تو غیرت ہے. ابھی غلط مقصد پہ لکھا رہا ہے, صحیح بھائی, ایک الگ بحث ہے, بحث ہو سکتی ہے, مگر ایک بندے کو غصہ ہی نہیں آ رہا تو اس کا مطلب ہے بھائی تجھے کچھ تو. لیکن آپ اگر براہ راست یہ تنقید کریں گے کہ آپ کے پیچھے جمعہ ہی کوئی نہیں پڑھنے آتا, وہ لڑے گا نا آپ سے. تنقید نہیں ہے سر, حقیقت ہے. آپ کیا سمجھ رہے ہیں؟ اتنے لوگ جمعہ پڑھنے آتے ہیں, مساجد بھری ہوتی ہیں. غور سے سمجھے میں نے کیا کہا تھا. پاکستان ساری کی ساری مسجدیں ملا لیں تو کسی بھی شہر کے اندر عصر کی نماز میں اتنے نمازی نہیں ہوتے جتنے کسی بھی ایک مسجد میں جمعے کے ہوتے ہیں. 1.5 گھنٹے بعد عصر ہوتی ہے. کدھر جاتے ہیں وہ نمازی؟ آپ کے نمازی آپ کے پیچھے کیوں نہیں آتے؟ جمعے اور عصر میں 1.5 گھنٹے کا فرق ہے. 1.5 گھنٹے میں مسجد سے بھگانے کے لیے کیا ایسا انتظام کرتے ہیں کہ وہ جمعے کے لیے تو آ جاتا ہے مگر عصر پہ نہیں آتا. ہمارے ایک کلچر بن چکا ہے کہ جمعہ ضرور پڑھنا ہے. نہیں وہ کلچر نہیں, وہ ایک تواتر کے ساتھ ایک گروپ بیہیویئر کے اندر ہم نے اس کو سپرسٹیشن میں ڈال دیا. یہ نفسیات ہے, اس کو چھوڑیں, ابھی میں جملہ پورا کر لوں. جمعے کے خطبے میں دنیا کی کوئی بھی یونیورسٹی ایسی نہیں جس کو پورے سال میں 1.5 گھنٹے کے لیکچر ہر ہفتے مینڈیٹری ہوں اور پورا کا پورا ملک آ کے وہ لیکچر لیتا ہو. یہ میرا مقدمہ تھا ادھر. اگر ایسی یونیورسٹی سے اسٹوڈنٹس گریجویٹ ہونے کے بعد کچھ بھی نہیں کر رہے تو پھر یونیورسٹی میں مسئلہ ہے.
اسٹینڈرڈ میں مسئلہ ہے, تعلیم میں مسئلہ ہے. آپ کو میں 52 خطبے ہر سال کے دوں گا نا کہ آپ نے ایک بلڈنگ میں 52 خطبے دینے, وہ پوری قوم تک پہنچیں گے. آپ کو ایز اے جرنلسٹ پتہ نا, پھر تو پاور آپ کے ہاتھ میں کہ پوری قوم کے کروڑوں لوگ 52 ہر سال خطبے آپ کو سنیں گے, اور کس کے لیے؟ اپنی آخرت کے لیے سنیں گے. سب کچھ قربان کر کے نہا دھو کے آپ کے سامنے بیٹھیں گے. تو آپ کو خود بھی پتہ ہے نا اس بات کا کہ آپ سے زیادہ پاورفل کوئی نہیں ہے پورے ملک میں. کوئی ہے ایسا بندہ جس کی 52 خطبے ہر سال پوری قوم سننے آتی ہو؟ یہ میرا مقدمہ تھا کہ اگر آپ کے پاس یہ اپرچونٹی اللہ کی طرف سے مل گئی ہے اس کو یوٹیلائز تو اس کو سب سے بڑا پاور تو آپ کے پاس, اس کو کیوں نہیں چینل کیا آپ نے؟ بلکہ لوگ ایگزیکٹ الٹ کام کر رہے ہیں. جو آپ تعلیمات دیتے ہیں, جتنے بھی علماء تعلیم تو ٹھیک دیتے ہیں نا کہ یار اچھے کام تو کیا, ہم اتنے ہی 2 نمبر ہیں. اس کا مطلب ہے کہ وہ صرف اور صرف اپنا ٹوٹل پورا کرنے آپ کے پاس آ رہے ہیں, سننے نہیں آ رہے ہیں. لیکن سر سب کچھ آپ کے بیانات بڑے سخت بھی ہیں. جیسے کہ ایک بیان آپ کا ہے, میں چاہوں گا اس کی آپ وضاحت بھی کر دیں. 95% جو خواتین ہیں پاکستان میں وہ جاہل ہیں. اس میں 95 میں مسئلہ آپ کو یا خواتین میں؟ 95% جاہل 95% کتنے 1% ہے؟ 1 یا 2؟ میں تو شاید ان کو بھی جاہل نہیں کہوں گا. کیوں؟ ایک بھی نہیں جاہل پاکستان میں, کوئی اور جاہل نہیں ہے. جی میں کیسے جاہل کہہ سکتا ہوں؟ کیوں جاہل کو کس کے کیا کہتے ہیں پھر؟ جو ہر دھرم ہو جائے کہ ہو سکتا ہے میرے نزدیک کوئی جاہل نہ جس کو آپ جاہل نہیں. میں نے اپنے نزدیک تو پوچھا بھی نہیں, میں نے آپ کے نزدیک ہی پوچھا. آپ کے نزدیک کوئی ایک بھی عورت جاہل نہیں ہے پورے پاکستان میں؟ کہیں اس میں خابیاں ہوں گی, کہیں اچھائیاں ہوں گی. ہر بندے کو میں نے کب کہا ہے کہ جاہل جو ہے وہ دوزخ میں جائے گا؟ میں نے آپ سے کہا ہے کہ آپ کی مکمل علم تو ہو نہیں سکتا. مکمل علم کو نہ ہونے کو جاہل نہیں کہتے سر, اپنے غلط علم پہ ہٹ دھرم ہونے کو جاہل کہتے ہیں. کم علم ہونا جاہل نہیں ہے. میں نے آپ کو بتا دیا جاہل کی ڈیفینیشن کیا ہے سر, ٹھیک ہے. کام اپنے غلط علم پہ ہٹ دھرم ہو جانا کہ یہ صحیح ہے, اس کو جہل بولتے ہیں نا. تو 95% خواتین, وہی میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ 95 بھی ایشو ہے یا خواتین بھی ایشو ہے؟ مجھے 95% بھی ایشو ہے. خواتین بھی نہیں, خواتین یا مرد دونوں جاہل ہو سکتے ہیں. خواتین اور مرد دونوں کم علم ہو سکتے ہیں. ہاں تو ٹھیک ہے. آپ نے وہ پروگرام پورا دیکھا ہے؟ اس میں آپ کا جو پروگرام کا حصہ ہے اس میں تو یہی ہے نا کہ پروگرام کا حصہ نہیں ہے سر. آپ نے پروگرام دیکھا کہ نہیں؟ پورا پروگرام تو میں نے. تو آپ یہ بتائیں, میرے اور آپ کی گفتگو میں سے کوئی 30 سیکنڈ کاٹ کے اس پورے پروگرام پہ آتا کھینچتے اور غلط کھینچے تو آپ کی اس بندے کے بارے میں کیا رائے ہوگی؟ میں اس لیے آپ سے وضاحت چاہ رہا تھا. جی ہاں بالکل. پروگرام جو ہے نا پورا کا پورا حقوق نسواں پہ, حقوق نسواں کا پروگرام ہے. ایک بندہ حقوق نسواں پہ 1.5 گھنٹہ گفتگو کرنے کے بعد یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ تم حقوق نسواں تمہارے تو ملنے نہیں چاہیے کیونکہ تم لوگ جاہل ہو. سمجھ رہے ہیں؟ سو میرا کسی بھی لیول کے اوپر کوئی بھی ویڈیو رینڈملی پک کریں تو آپ کو لگے گا نہیں. میں چاہ رہا تھا اسی بھی وضاحت کر دیں کیونکہ اس کو بہت شور مچا ہے تاکہ وضاحت کے ساتھ چیزیں آ جائیں. سر جس فیصد نے وہ پروگرام پورا نہیں دیکھا, میرا خیال ہے وہ فیصد 95 ہے. یہ ہے اس کا آنسر. جس فیصد نے وہ پروگرام پورا نہیں دیکھا وہ 95%, میرا خیال ہے وہ فیصد 95 ہے. جس فیصد نے پروگرام پورا نہیں دیکھنے کے بعد کوئی بھی کامنٹ کیا ہو وہ میرا خیال ہے 95% ہے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ اگر اس پورے پروگرام کو اس کے پیرائے سے ہٹ کے لوگوں نے اس کو سوشل میڈیا پہ وائرل کرنا ضروری تھا؟ پیسے, ویوز کے پیسے ہیں نا سر, ویوز کے پیسے ہیں پاکستان میں. ٹک ٹاک سے لے کے ٹیلی ویژن چینل تک کام ایک ہی ہو رہا ہے. کسی کے پاس زیادہ پیسے ہوں چینل کھول لیتا ہے, صرف کم پیسے موبائل پہ روڈ پہ کھڑا ہو رہا ہے. آپ کو لگتا یہ ہے کہ لوگ اس کے سیاق و سباق سے ہٹ کے چیزیں چلاتے ہیں تاکہ وائرل ہو جائیں؟ جی مسئلہ بنتا ہے تاکہ کیوریوسٹی بڑھے. لیکن ہمیں لگتا ہے کہ جو لوگ اس وقت جو خاص طور پہ یہ جو آ گئے ہیں نئے دانشور ہمارے یہاں, وہ بھی سمجھتے ہیں کہ یہ فیلڈ خالی ہے, اچھا ہے اس میں پاپولیرٹی ملتی ہے. مگر اس میں دانش مندی دکھانی پڑتی ہے نا, ورنہ ہر بندہ دانش مندی میں آ جاتا ہے نا. سب سے آپ کس شوق میں آئے تھے؟ میں شوق میں نہیں آیا ہوں سر, میں مقصد میں آیا ہوں. میں پیدائشی مسلمان ہوں سر. ہم سب کو اس شوق, کاش یہ شوق سے آ جاتے لوگ. یہ شوق ہی تو نہیں بن رہا. یہ شوق ڈالنے کی تو کوشش کروں کہ اسلام اپنا شوق بنا لو. آپ کا ایجنڈا مشہور ہونا نہیں ہے؟ میرا ایجنڈا مسلمانوں کو طاقت میں لانا ہے سر. نہ میں کسی پارٹی کا لیڈر ہوں, نہ ہی میرا مقصد ہے کسی جگہ کا صدر یا پرائم منسٹر بننا. ٹھیک ہے. اور اگر میرا کام مشہور ہونا ہوتا تو سب سے پہلے میں عمران خان کے دور میں عمران خان کی تعریف کر رہا ہوتا. بہت جلدی شہرت مل جاتی ہے آپ کو. میں نواز شریف کے دور میں نواز شریف کی تعریف کر رہا ہوتا. میں پاکستان آرمی کے گن گا رہا ہوتا. ہر جگہ سے شہرت مل رہی ہوتی مجھے. میں عورتوں کے فیمنزم کے بینر لگا کے بیٹھا ہوتا. جہاں پہ آپ نے شراب خانے میں اگر آپ کو شہرت چاہیے نا تو آپ ہی ایک بوتل لے کے جاتے ہیں کہ یار تمہارے لیے مفت میں لے کے آیا ہوں. تو سب میں جگہ مشہور ہوتے. آپ چیلنج نہیں کر رہے ہوتے. میں جتنے مقدمے اس وقت بھگت رہا ہوں, جتنے گھر کے اوپر میرے حملے ہو رہے ہیں, جتنے میرے گھر والوں کے اوپر, جتنے میرے اوپر ہو رہے ہیں, یہ شہرت کی وجہ سے نہیں ہو رہے سر. اس قدورت کی وجہ سے ہو رہے ہیں, اس اناد کی وجہ سے ہو رہے ہیں جو نظام کے خلاف چیلنج کرنے والے کو ترکے میں ملتا ہی ملتا ہے. تو اگر یہ شہرت ہے تو اللہ بچائے
لوگوں کو کہ یا اس راستے پہ شہرت کے لیے آ گئے. لیکن خواہش تو ہوتی ہے نا کہ وہ کہتے ہیں ہوا سینوں میں فطرت ہے سر, یہ فطرت ہے, یہ ہر بندے کے اندر جبلی فطرت ہے کہ مشہور ہو, یہ جبلی فطرت ہے, اس کو آپ کنٹرول کرتے ہیں. یہ کوئی بھی بندہ ڈینائی کر رہا ہوگا وہ بیوقوف ہے. آپ کنٹرول کرتے ہیں؟ مجبوری ہے کنٹرول. سر میں نے تو آپ سے کہا نا مشہور ہونے کی ٹیکنیک کا الٹ کام کر رہا ہوں نا میں تو. سمجھ رہے ہیں, ایک دفعہ بھی میں نے آپ کی تعریف کی ادھر کہ آپ سوال ذرا نرم پوچھ لیں, سوچیں ذرا. بالکل اس طریقے سے میں نواز شریف صاحب کے ساتھ بھی کر رہا ہوں کہ تعریف نہیں کر سکتے بیٹا, آپ غیر اللہ کے نظام کے بہت بڑے بیوپاری ہیں. آرمی کی بھی غیر اللہ کے نظام کے بہت بڑے بیوپاری ہیں. میں جب بھی کسی بڑے نظام کو چیلنج کریں گے تو آپ پھر پھکی کھانے کے لیے تیار ہوں گے. پھر شہرت نہیں ملتی, پھر پتھر ملتے ہیں. لیکن اگر آپ کی یہ جو تحریک آپ چلانا چاہ رہے ہیں یہ کامیاب ہوتی ہے تو لیڈر آپ ہی ہوں گے. نہیں سر, میں اسلام میں نا سب سے پہلی شک جس پہلی یہ سارے لوگ سن لیں, اسلام کے اصولوں میں سے ایک نص ہے کہ جو شخص خود چاہتا ہو نا کہ وہ لیڈر, سب سے پہلے ڈسکوالیفائڈ ہے اسلام میں, اس کو لیڈرشپ نہیں مل سکتی. خود سوچیں اب اس ڈیموکریسی کی کیا اوقات ہے جو گھر گھر جا کے بتانا پڑتا ہے کہ میں لیڈر, مجھے منتخب کرنا, جی میں سب سے بہتر ہوں. یہ اسلام کی سب سے پہلی نس توڑ دیتے ہیں. لیکن آپ کی ویڈیوز جب وائرل ہوتی ہیں, لوگ آپ کو فونز کرتے ہیں, آپ کو ملنا چاہتے ہیں, تب تھوڑا سا احساس ہوتا ہے کہ یار آئی ایم سم تھنگ. جی مجھے ابھی لاسٹ میسیج آیا تھا جب میں ٹول پلازا کراس کیا تھا. لاسٹ میسیج ہے کہ آپ نے ٹول پلازا کراس کر لیا ہے, کفن کے پیسے بھیج رہے ہیں ہم آپ کو ایزی پیسہ سے. جی ابھی میں آپ کو, لوگ بہت اچھے لیول پہ پہنچ چکے ہیں. سو جب آپ کو اس طرح کے میسیج آتے ہو نا تو آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ کام اس سے بہت آسان طریقے سے کسی اور جگہ پہ شہرت مل سکتی تھی. یہ شہرت والے کام نہیں ہیں. اور ایک بندے کو پتا ہو کہ آپ نے ٹول پلازا کراس کیا تو کافی اچھی خبر ہے اس کے پاس. آپ میرے تو اپنے گھر والوں کو نہیں پتا کہ میں نے کون سا ٹول پلازا کب کراس کیا ہے, اس کو لیکن پتا ہے کہ ہاں ٹول پلازا کراس کیا. یہ دھمکیاں کتنی ملتی ہیں؟ ہفتے کی 8 سے 10 جان سے مارتے ہیں. جی یہ تو بڑے اچھے اخلاق میں اس بندے نے جملہ بغیر کسی گالی گلوچ کے کر دیا. کیا وجہ کیا؟ آپ کسی پولیٹیکل جماعت کے خلاف نہیں ہیں آپ کسی؟ میں ہوں, میں ہر پولیٹیکل جماعت کے خلاف ہوں سر. جو اسلام نہیں نافذ کری میں ہر پولیٹیکل جماعت کے خلاف ہوں. عمران خان صاحب تو ریاست مدینہ بنانا چاہتے ہیں. وہ بے شک وہ بنانا چاہتے ہوں گے, مگر میں ہر اس پولیٹیکل جماعت کے خلاف ہوں جو قرآن کو ایز از نافذ کرنے کے مقصد سے نہ آئی ہو. عمران خان صاحب کو یہ آئیڈیا نہیں تھا؟ جی نہیں, میں مفتی سعید خان صاحب کے ساتھ خود بیٹھا ہوں جنہوں نے نکاح پڑھایا, جو پوری علماء کے کونسل کے ساتھ گئے تھے. انہوں نے خود کہا تھا کہ ہم نے تو خود پوچھا خان صاحب سے کہ کیا آپ شریعت نافذ کرنا چاہتے ہیں. انہوں نے برملا بغیر کسی تکلف کے کہا کہ نہیں بھائی ہمارا کوئی ایجنڈا نہیں شریعت نافذ کرنا. یہ خود میں آپ کو سنی سنائی نہیں بتا رہا ہوں, میں خود مفتی سعید خان صاحب کے ساتھ بیٹھا ہوں. ان کے وہ جو بارگاہ کے پاس ہو جو مری کے راستے میں مدرسہ ہے, آئی ایم دا ون ہو آسکڈ ہم مائی سیلف. ورنہ تو میں کبھی بھی نہ سنی سنائی والا بندہ نہیں ہوں میں کہ کسی نے. تو پھر یہ ریاست مدینہ کا نعرہ کیا تھا؟ سر وہ جو ورژن آف اسلام اس وقت مسلمانوں کو دیا ہوا ہے, جو مجھے اور آپ کو ہی ملا تھا, اس میں وہ ریاست مدینہ کچھ اور ہے. جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قرآن کی اور صحابہ کی جو ریاست مدینہ تھی اس کی ڈیفینیشن, پرپس اور پوری اس کی پینورامک سیٹنگ ہی کچھ اور ہے. سر صاحب بعض لوگ کہتے ہیں کہ صرف جذباتی باتیں ہوتی ہیں, ہمیں اگر اسلامی نظام مکمل نافذ کرنا ہے, آپ کو بینکاری کا نظام ہوگا, آپ کو پورا گورننس کا ماڈل ہوگا, وہ اسلام کے مطابق بنانا پڑے گا, جو آج کل مشکل ہے. بہت ہی مشکل, امپاسبل ہے نا. ہاں اتنے ٹرین ہو گئے ہیں نا, جو پرندے نا پنجرے میں پیدا ہوتے ہیں نا وہ سمجھتے ہیں اڑنا ایک بیماری ہے. سمجھ رہے ہیں, یہ ان کے بچے ہیں جو ایسی باتیں کر رہے ہیں. آپ پتہ نہیں کیوں یہ بات ان لوگوں کو سمجھ نہیں آتی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے اور ان کے ہوتے ہوئے باقی کی دنیا سود کا نظام پہ ہی چل رہی تھی. یہ پتہ نہیں, یہ سمجھتے ہیں انہوں نے نیا ایجاد کیا کو امریکہ نے فیڈرل ریزرو کے تھرو. اللہ نے سود کے خلاف آیتیں نکالی ہیں. اس کا مطلب ہے کہ اسلام سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت سے پہلے سود کا نظام بڑے زور و شور سے جاری تھا. اتنا بڑا گناہ ویسے قرار دے دیا ایز اے نیو کانسیپٹ دیا قرآن پاک نے. اگر سود آئے تو حرام ہے, یہ لکھا ہے قرآن کی آیت. جی نہیں, سود کرنے والا, کاروبار کرنے والا اللہ سے جنگ کرنے والا ہے. اس وقت پورا کا پورا سود کا نظام پوری طریقے سے انسٹال تھا. ابھی بھی وہی لوگ ہیں, انہی کے بچے, انہوں نے ہی نظام رکھا ہوا ہے. دے نیور چینجڈ اٹ. سر صاحب اگر میں آپ کی باتیں جتنی میں سمجھ پایا ہوں اس سے آئیڈیا یہ ہوتا ہے کہ اگر اسلامی نظام نافذ ہوتا ہے پھر تو نیوز کاسٹرز بھی نہیں ہوں گی, خواتین چہرے کے پردے کے بغیر ٹی وی پہ بھی نہیں آئیں گی, پھر تو موسیقی بھی نہیں ہوگی, پھر تو کہیں پہ جو ہے وہ سرکاری یونیورسٹیوں یا پرائیویٹ یونیورسٹیوں کو ایجوکیشن بھی نہیں ہوگی. کوئی اور چیزیں رہ گئی انگلش میں تو بے شمار چیزیں ہیں. بنیادی 4-5 میں نے آپ سے پہلے یہ بتائیں ہوگا کیا. یہ ہماری ٹریننگ میں یہ ہوا ہے کہ ہم سب سے پہلے نا وہ والی چیزیں دیکھتے ہیں جو ہماری لذتیں, مزے, کسی بھی قسم کا انٹرٹینمنٹ, کچھ بھی ختم کرنے والی چیزیں, ہم پہلے اس طرف دیکھتے ہیں.
اور دوسرا جو مسئلہ آتا ہے پاکستانی جب بھی شریعت کا لفظ سنتا ہے اچانک اس کو کوڑے سمجھتے آتے ہیں, سڑک پہ کوڑے لگ رہے ہوں گے. یہی بنا ہوا ہے, ضیاء صاحب نے کوڑے مارے تھے. جی میں نے تو اللہ کی قسم آج تک کوئی چوری نہیں کی, میرا تو ہاتھ نہیں کٹے گا, نہ ہی کوئی ارادہ ہے میرا چوری کا. شریعت نافذ ہوگی, مجھے کیوں لگتا ہے کہ ہاتھ کاٹ جائے گا؟ سوچنے والی بات ہے. میں نے تو زنا کا کوئی ارادہ نہیں کیا, نہ ہی الحمدللہ کبھی کیا, مجھے کیوں کوڑے پڑیں گے؟ مگر یہ ہماری سائیکالوجی میں ڈالا ہوا ہے کہ اسلام کا نظام آئے گا تو ہوگا. اور یہ میں سچ بتاؤں آپ کو, میں جس اسلام کے نظام کی سیرہ سے آپ کو ثبوت دینے کے بعد ٹریننگ بچوں کی کر رہا ہوں کہ جیسے ہی اسلام کا نظام آئے گا سب سے پہلے میتھمیٹکس کی ریسرچ سینٹر کھولیں گے, فزکس کے ریسرچ سینٹر کھولیں گے. قرآن پاک کو سمجھ نہیں سکتے آپ میتھمیٹکس اور فزکس کے بغیر. بایولوجی کے انسٹیٹیوٹس کھولیں گے. وہ والے کام بچوں کی IQ بڑھانے کے لیے ہمیں کرنے پڑیں گے جو کہ اسپیس سائنسز کے لیے مسئلے, ورنہ قرآن پاک کی آیتیں کہہ رہی ہیں اوپر دیکھو تمہیں نظر نہیں آتا کہ اس آسمان میں کوئی شگاف نہیں, اوپر دیکھو تمہیں سمجھ نہیں آتی اللہ کی نشانیاں کیا ہیں. ہم کون سے انسٹرومنٹ سے اوپر دیکھیں ذرا ہمیں بھی بتائیں. اسپیس سائنس قرآن میں مسٹ ہے, ورنہ قرآن پاک کہہ رہا ہے کہ لعلکم یتفکرون, تو تجھے آیتیں دے رہا ہوں تاکہ تو دماغ کھول اپنے. ٹھیک ہے, اب پولیٹیکل سائنس قرآن پاک میں بیر منیمم فریضہ ہے, اس سے بغیر آپ قرآن نافذ نہیں کر سکتے. تو پولیٹیکل انسٹیٹیوٹس ہمیں کھولنے پڑیں گے. یہ صرف NDU سے کام نہیں چلنے والا ہمارا, خالی ہمیں وہ والا انسٹیٹیوٹ کھولنا پڑے گا جو دنیا کو ڈگری دے کہ بھائی سیاست کرتے کیسے ہیں, پاور سٹرکچرز بناتے کیسے ہیں, اور لوگوں کو پروگرس کی طرف لے کے کیسے جاتے ہیں. یہ ہے وہ والا اسلام کا نظام جو میں دیکھ رہا ہوں. اگر ایک لڑکی کو پردہ کر کے خبریں سنانی پڑتی ہیں, اللہ کی قسم بہت ہی چھوٹی سی اس بیچاری کو قیمت دینی پڑی ہے. اس بچی کا IQ 30 پوائنٹ زیادہ ہونا ہے جو خبریں پڑھ رہی ہوگی, اور وہ تبصرہ نہیں کرے گی, اور ٹیلی پرامپٹر کے اوپر نہیں بیٹھی ہوگی, وہ بتا دے گی پروڈیوسر کو بھی کہ بھیا یہ خبر اس وقت لگانا ہی غلط ہے. اس وقت قوم کو IQ بڑھانے کے لیے اس موقع کے اوپر وہ فلاں جگہ پہ جو واقعہ ہوا ہے اس کی خبر لگاؤ. یہ ہونی چاہیے نیوز کاسٹر نا ہماری. مگر ہماری نیوز کاسٹر ہو یا ایون بڑے بڑے ٹاک شوز آپ دیکھیے, اتنی سطحی گفتگو ہو رہی ہوتی ہے اور وہ کیلنڈر کے اوپر ہو رہی ہوتی ہے. آج یہ والا ٹائم چل رہا ہے اس کے اوپر ایک شو کر لیتے ہیں, وہ والا ٹائم چل رہا ہے اس کے اوپر یہ شو کرتے ہیں, ٹرمپ نے کر دیا اس کے اوپر شو ہو رہا ہے. رادر ٹو ریز دا IQ, سیٹ دا پریسیڈنس, وی آر لوئرنگ دا IQ بائی فالوئنگ دا پریسیڈنس. یہ ہمارا جرنلزم ہے اس وقت. میں خالی ایک نقطہ بتا رہا ہوں جرنلزم کا, ورنہ نیوز کاسٹر ہو یا ڈانس ڈرامہ مستی ہو, یہ اتنی چھوٹی قیمتیں ہیں کہ اگر میں کسی بھی ماں باپ سے کہوں نا جو خود ڈانس کرتے ہوں, ڈانس کے ان کے تھیٹرز ہوں, کیا سے کہتے ہیں انسٹیٹیوشن ڈانس سکھانے کے, اور ان سے کہوں نا ڈانس کی بجائے تمہارے بچے کا 30 پوائنٹس 130 IQ بڑھا دوں گا, 130 IQ ہوگا, وہ کہے گا یار ساری عمر ڈانس نہیں کروں گا, میرے بچے کا IQ بڑھا دے, میرے بچے کا مورل ایکیومن ادھر لے جائے, اس کا پولیٹیکل اور فائنینشیل ایکیومن ادھر لے جائے, یہ دنیا میں طاقت میں آ جائے. یہ قیمتیں ہیں. موسیقی لوگوں کو اٹریکٹ کرتی ہے. بالکل کرتی ہے نا, کچھ اور کرنے کے لیے نہ ہو تو موسیقی اٹریکٹ کرے گی نا سر. ایسے موسیقی حرام ہے؟ نہیں, موسیقی کے اوپر میں نے آپ سے پھر کہا فتویٰ لینا, فتویٰ میں نہیں دے سکتا نا, یہ فتویٰ مفتی دے گا. میں آپ سے کہہ رہا ہوں, آپ سنتے ہیں موسیقی؟ نہیں میں نہیں سنتا, کیونکہ مجھے پتا ہے کہ انسان کھاتا ہے پیتا ہے سیاست کرتا ہے نا, اس طرح سوچتا ہے, یہ بیر منیمم ہے. یہ سوچنے کا ٹائم ضائع کر دیتی ہے موسیقی. اگر ہمیں پتہ چل جائے نا کہ کتنا بڑا واقعہ تھا کہ ہماری سوچ کو کوئی اور ایکسٹرنل انڈکشن فورس کسی اور گلی محلے میں گھسا رہی ہے, رومانوی یہ ہو یا سوشل ہو, کوئی بھی لیول پہ گانے بجانے ہوں, تو آپ کو پتہ چلے گا میرا اتنا پروڈکٹیو ٹائم ضائع ہو جاتا تھا. جو لوگ یہ سوچ رہے ہیں نا کہ اس کا مطلب کیا ہے, تو میں پھر بتا دوں, اگر آپ اکیلے میں اور آپ اکیلے میں سوچ رہے ہیں, دس از دا انسٹرومنٹ یو آر بورن ٹو یوز. سب سے بڑا ایسٹ ہے انسان کا. اب تو مرد ہیں, آپ کو تو پتہ ہے کہ جو تنہائی کی سوچ ہے نا آپ کی, وہ اگلے 10 سال کی ڈٹرمنٹ ہے آپ کی. ہم سب کو اپنی اپنی غار ہرا چاہیے جہاں پہ ہم اپنے انٹروسپیکشن کر کے پوری ریفلیکٹیو تھنکنگ کرتے ہیں. اگر اس دوران میں گانا پلے کر دوں نا, اللہ کی قسم آپ اس گانے کو اس سیریسنس سے بھی زیادہ سوچیں گے, کیونکہ وہ فلیور بھی آئیڈینٹیفائی کر دے گا. اور ہم زیادہ تر کام گاڑی میں چل رہے ہوں جہاں پہ سوچنے کے لیے بیسٹ ٹائم چاہیے تھا. تصوف کے قائل ہیں آپ؟ اس سوال کا جواب میں ذرا ٹیکنیکلی دے دوں. پاکستان میں یا اردو میں چونکہ آپ نے سوال پوچھا تو پاکستانی انڈین سنیں گے, تو ان کے لیے جواب نہ ہے. تصوف پاکستانیوں کے لیے نہیں آیا. ہماری کلچر میں جو ایمبیڈڈ سائیکالوجی ہے اس پہ تصوف ریئیکٹ کر جاتا ہے. اوکے, سمجھ رہے ہیں, جیسے شوگر کے مریض کے لیے چینی حرام ہو جاتی ہے نا, کیونکہ اس کی سائیکالوجی پہ ریئیکٹ کر دیتے ہیں اس کی. تو بالکل اس طریقے سے ہمیں جو بیماری لگی ہوئی ہے اس کلچر کے تھرو, اس پہ تصوف ریئیکٹ کر جاتا ہے. اس لیے میں تصوف کے بارے میں یہ رائے بچوں کو نہیں دینا چاہتا کہ ہاں تصوف میں جاؤ گے. اگر آپ کو اردو آتی ہے تو آپ پاکستانی ہے, ورنہ ہم انگریزی میں بات کرتے ہیں تو انٹرنیشنل آڈینس کے لیے میں کچھ اور میسیج دیتا ہوں. مگر پاکستانی انڈینس کے لیے تصوف اتنا ہی حرام ہونا چاہیے جتنا ہمارے لیے کوئی اور حرام حلال. کیا اس کی قباحتیں کیا ہو سکتی ہیں؟ میں نے آپ سے کہا نا, پروڈکٹیو ویکٹر کا پتہ نا آپ کو, ایک خاص ڈائریکشن میں آپ کا اسپیشل ٹینجیبل
آبجیکٹیو کے ساتھ موو کرنا ضروری ہے، اسپیشلی ان حالات میں تو بہت ضروری ہے. ہم مفتوح ہیں، پس رہے ہیں. ہم اس وقت اپنے آپ کو سیلف سیٹسفائنگ، سیلف امپوز سیٹسفیکشن میں نہیں لے کے جا سکتے کہ میں جی خانقاہ میں جاؤں اور ذکر الہی کر کے میں اپنے آپ کو معرفت میں لے گیا ہوں. وہی پوری دنیا کا ذمہ. اس وقت بچے مر رہے ہیں ہمارے. اس وقت خانقاہوں میں جانے کا ٹائم نہیں ہے. اس وقت سیاست کرنے کا ٹائم ہے، پیسے بنا کے طاقت بنانے کا ٹائم ہے، آپس میں کنیکٹ ہونے کا ٹائم ہے. اس وقت ایسا نہیں ہوگا کہ میں نے پانی پہ کھڑے ہو کے 6000 نمازیں پڑھنی ہیں، 6000 نفل. یہ اس سے فلسطینیوں کا نہیں بچنا. ٹھیک ہے، فلسطینی بچنے ہیں ٹینجیبل پریکٹیکل اسلام کے قائم. جی بالکل. اور صحابہ نے بھی یہ کیا. آپ مجھے بتائیں صحابہ نے کیا سب سے پہلے سیاسی، جری، حربی، یہ سارے معاملات نہیں پہلے طے کیے. علی بن ابی طالب دن کو مجاہد تھے تو رات کو صوفی تھے. کچھ میں نے آپ کی ویڈیوز دیکھی ہیں جس میں آپ بڑے پر امید ہیں، خاص طور پہ یوتھ کے حوالے سے. لیکن ساحل صاحب دوسری طرف اگر دیکھا جائے، یہ یوتھ ٹک ٹاک کے اوپر کیا کر رہی ہے، یہ یوتھ سوشل میڈیا پہ ایک دوسرے کو گالیاں دیتی ہے. اسے بدتمیز یوتھ بھی کہا جاتا ہے. میں سب کی بات نہیں کر رہا، لیکن ایک بڑی تعداد جو ہے وہ گالی دینے کو بھی کتنے پرسنٹ ہوگی صحیح سمجھتے ہیں. سچی بات ہے، ٹویٹر پہ دیکھ کے تو لگتا ہے کہ بہت بڑی تعداد. 95%. نہیں 95% میں نہیں بات کرتا، لیکن ایک بڑی تعداد ضرور ہے. نہیں میں مذاق کر رہا ہوں. کوئی شک ہی نہیں، واقعی میں گالی گلوچ کلچر بچوں کی طور پر گفٹ میں ملا ان کو. ہم نے دکھایا ہے، انہوں نے خود ہی نہیں کوئی یاد کی. فحاشی کا کلچر اس وقت پاکستان میں یوتھ جس لیول پہ جا چکا ہے. اور صرف پورنوگرافی کی بات نہیں کر رہا ہوں، عمومی طور پہ آپ ویڈیوز بھی دیکھیں تو کہیں پہ بھی کسی بھی اسٹینڈرڈ کے اوپر مطلب ہر تہذیب کا دائرہ انہوں نے چھوڑ دیا. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. مگر میں نے آپ سے کہا نا کہ جب آپ گروپ سائیکالوجی کو دیکھتے ہیں نا تو یہ بیہیویئر سمٹمز ہوتے ہیں، کازز نہیں ہوتے. اگر آپ کاز کو ایڈریس کریں گے تو یہی میسنجرز جو ہے نا، یہ جو میسج کرتے ہیں نا ایک دوسرے کو، یہ صحیح میسج بھی پہنچائیں گے کیونکہ انہوں نے میسج کرنا بھی تو سیکھ لیا نا. ہم تو کبھی سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ اس لیول کے اوپر ٹرانسینڈنس ہوگی میسیجنگ کی. اب موبائلوں کے تھرو یہی ٹک ٹاکر اگر صحیح میسج پہنچانے، یہی اگر ہم کرزما اس چیز میں کریٹ کر دیں کہ اسلام کے بارے میں بات کی جائے تو یہ ٹک ٹاکر اپنے ویوز کے لیے اسلام ہی پہنچائے گا آگے. دیز آر چینلز ہیں، ویسلز ہیں. لیکن جو سوشل میڈیا پہ کسی کو گالیاں دیتے ہیں، سر سوشل میڈیا پہ ہو یا کہیں پہ بھی کسی کو گالی دیتے ہو نا، اس کا مطلب ہے کہ ان کا اس میں دیکھیں وہی یہ پیٹ میں نفسیاتی طور پہ یہ کون لوگ ہوتے ہیں؟ جب آپ گالی کی نوبت آ جائے نا آپ کو تو اس کا مطلب ہے کہ آپ اپنی کسی اور چیز کے تابع آ چکے ہیں. آپ اپنی طاقت میں ہی نہیں. وہ اتنا ویک بندہ ہے کہ وہ اس چیز کے تابع آ گیا کہ وہ اس کو دیکھیں ہر گالی دینے والے کو پتہ ہوتا ہے کہ کام غلط ہے اور پھر بھی اتنا گندا فیل وہ کر رہا ہوتا ہے، وہ بھی اپنی زبان سے. سمجھ رہے ہیں؟ وہ اتنا ویک ہو چکا ہوتا ہے کہ وہ اس چھوٹی سی ایک چڑیا کے تابع آ جاتا ہے کہ جو آواز دیتی ہے کہ غصہ نکال اپنا. ٹھیک ہے، تو وہ اتنی طاقت نہیں ہے کہ آدمی میں. تو پھر تو یہ جو فیملی ولاگنگ شروع ہو گئی، اس کو آپ کیسا دیکھتے ہیں؟ مجھے اس کا مطلب بتائیں، مجھے نہیں پتا. جو مرد ہے اپنے بیوی کے کپڑے پہن کے گھر کے کام کرتے ہیں، لڑائیاں کر کے دکھاتا ہے، ویوز لیتا ہے. مجھے نہیں پتا کہ بیوی کے کپڑے ویڈیوز نہیں دیکھتے میں نے بیوی کے کپڑے پہنتا ہے مرد، مطلب زنانہ اپنے کپڑے. گھر کے جو معاملات ہیں، اسپیشل اپنی گھریلو نجی زندگی، اس کو سوشل میڈیا پہ لے آتا ہے. اچھا، میرے لیے شوق ہے، پہلی دفعہ میں سن رہا ہوں ایک بڑی تعداد میں فیملی ولاگ ہوتی ہے. دیکھیں بے شرمی کے لیولز. اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم سے حیا اٹھ جائے نا، پھر جو مرضی کرو، پھر آپ کو کچھ سٹینڈرڈز نہیں رہیں گے. اونچائی کے سر سٹینڈرڈ بہت ہیں، نیچے جانے کا کوئی سٹینڈرڈ نہیں ہے اس کی کوئی. میں ضرور چاہوں گا، آپ چونکہ اس پہ بڑی بات کھل کے کرتے ہیں، میں نے اکثر دیکھا کئی دیہاتوں میں جہاں گالی دینا بڑا غلط تصور کیا جاتا تھا، آج اپنے 80 سال کے بزرگوں کو لوگ ان کی ویڈیو بنا کے ان سے گالیاں دلوا کے ان ویڈیو سے ویوز حاصل کرتے ہیں. اچھا، یہ میرے لیے بہت ہی بڑی اور نئی خبر ہے سر. بڑی تعداد ہے. یہ تو اس کا مطلب ہے کہ میں نے آپ سے کہا نا کہ اب گڑھے کھود کے ہم نیچے جا رہے ہیں کہ زمین سے بھی نیچے جائیں گے، اتنا نیچے گرنے کی بات ہے. اور وہ بھی آپ نے صحیح کہا کہ ہمارے کلچر میں گالی ایک بہت ہی گھناؤنا قسم کا جرم ہے. وہ الگ بات ہے دیتے ہیں نہیں دیتے، مگر سمجھتے سارے ہیں کہ یار یہ بہت نیچ حرکت ہے. تو اگر اس کو پراپگیٹ کیا جا رہا ہے تو سمجھ لیں کہ بس پھر کوئی اور خدا ہے، کوئی اور بت ہے جس کی پرستی میں یہ کام ان کو، جیسے کسی کو پیسے بنانے کے لیے یوز کرنے ہیں نا، پیسے جس وجہ سے وہ بنانا چاہ رہا ہے اس وجہ اس مندر میں جا کے اس بت کی پوجا میں اس نے اپنے بزرگ کو گالی دینے کے لیے ویڈیو بھی لانے کی کوشش کی ہے. تو سمٹم یہ گالی ہے، کاز پیچھے کچھ اور ہے. سو اس کو آپ نے ٹھیک کہا، مجھے اس کا تھوڑا سا سیمپل لے کے تجزیہ کرنا پڑے گا کہ ہو آر دیز پیپل، یہ کون لوگ ہوتے ہیں، کس مینٹل کلاس کے ہیں. صرف سوشو اکنامک کلاس نہیں، مینٹل کلاس کیا ہے. دیکھیں فار ایگزامپل ٹک ٹاک ہے پاکستان میں ٹک ٹاک سوشو اکنامک کلاس C&D کے پاس ہے. جب آپ پاکستان میں ٹک ٹاکر کو دیکھیں گے تو آپ کو 95% نہیں 99% SEC D ملے گی، CC ملے گی.
SSC A اور B کبھی بھی ٹک ٹاک نہیں بنائے گی کیونکہ یہ کلاس ٹیگ ہو چکی ہے, ٹھیک ہے. بالکل اسی طریقے سے آپ دیکھیں گے کہ SSC A اور B کے اور کوئی گناہ ہیں اور SSC C اور D کے کوئی اور گناہ ہیں. سو آپ کو کبھی بھی SSC A اور B کے اندر یہ فیملی بلاگرز نہیں ملیں گے, جو مرضی کر لیں آپ, بیکاز اس کے پیچھے ایک خاص قسم کی ریپلسونیس ہے. ریپلسونیس کے ایک دماغ کا ایک پراپر حصہ ہے جو ریپلسونیس کو رجسٹر کرتا ہے. میں کوئی چیز کو صحیح بھی مانتا ہوں نا اور اچھا بھی مانتا ہوں, مگر میں اس سے ریپلسڈ ہوں تو میں وہ کام نہیں کروں گا. سب سے بڑا ڈٹرمنٹ ہے لائف سٹائل کا ہمارے بیس ایموشنز کے اندر ریپلسونیس کے. مجھے گھن آتی ہے کسی چیز سے, میں اپنی کلاس لو نہیں کر سکتا اس کے مطلب پیسوں والی کلاس نہیں, مینٹل کلاس. سو بالکل اسی طریقے سے آپ دیکھیں گے SSC A اور B کے یہ والے انسٹرومنٹس کے اوپر کوئی اور ٹیکنیکس اور کوئی اور طریقہ کار, کوئی اور گناہ ہے, اور SSC C اور D کے کچھ اور ہے. آپ نے کبھی نوٹ نہیں کیا ٹویٹر پاکستان میں پولیٹیکل ٹول ہے, اور ٹک ٹاک ان چیزوں کا ٹول ہے. سو دنیا میں ایسے نہیں ہے, اور بھی ملک ہوں گے, میرے پاس اسٹڈی نہیں ہے ٹک ٹاک کی, امریکہ کی ہے میرے پاس, اور ملکوں کی نہیں, پاکستان کی تو میں خود کروائی تھی اس لیے مجھے پتہ ہے. سو جب یہ والے اسٹیٹس آپ کے سامنے آتے ہیں, اس انالیسس کے بعد آپ کو پتہ چلتا ہے کہ مسئلہ یہ نہیں ہے کہ کون کیا کر رہا ہے, یہ مسئلہ ہے کہ کون سی کلاس میں کیا کیا چیزیں سائیکولوجیکلی بہت پرابیبل ہو جاتی ہیں, ہائیلی پرابیبل ہو جاتی ہیں. نوجوان نسل کے لیے آپ کیا سمجھتے ہیں ٹاپ پریارٹیز پہ چیزیں کون کون سی کی جانی چاہیے؟ سب سے پہلے سر کرٹیکل تھنکنگ, نوجوان نسل کو چیلنج کر دیں, اپنی پچھلی نسل کو چیلنج کرنے کی طاقت, وہ کریج اور پڑھائی کے بغیر ہو نہیں سکتی. یہ دونوں چیزیں جو کوئی استاد نہیں سکھا سکتا. میں آپ کو سب کچھ سکھاتا ہوں, ہمت نہیں سکھا, ہمت کے لیے آپ کو خود کچھ کرنا پڑے گا. اور میں جتنا مرضی آپ کو لیکچر دیتا ہوں, کتاب کھولنی لیکن آپ کو خود پڑھے گی. یہ دو کام ہیں جو نوجوان نسل کو ہمیں انٹائس کرنا پڑے گا. اس کو یہ سوچیں کہ مجھے کسی اور حربے سے یہ والے کام کروانے پڑیں گے. اور میں اسی لیے پیرنٹنگ کی اور ہوم اسکولنگ کے ٹور پہ ہوں نا. ایک دم آپ پاکستان آتے ہیں پھر ایک دم واپس چلے جاتے ہیں, اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ سے میرا جو ٹور چل رہا ہے نا اس وقت, وہ ہوم اسکولنگ کا ٹور چل رہا ہے, جو کہ بچوں کو پورے کے پورے تعلیمی نظام سے ہٹانے کے لیے میں نے پورے اسٹیپس لے لیے نا. بہت معذرت تھی, یہ میرا موبائل جو ہے نا, جی سوری, جو میرا اسکینڈینیویا کا, انگلینڈ کا, امریکہ کا, کینیڈا کا اس وقت کا جو ٹور ہے وہ گلوبل مسلمس کو اکٹھا کرنا ہے. اس میں دو کام کرنے بہت ضروری ہیں. ایک مسجدیں اکٹھی کرنی, جو کہ میں ہر جگہ بھی اکٹھی کر رہا ہوں, حی علی الفلاح کا ٹور کہتے ہیں کہ تمام بچوں کو مسجد بھیجو اور وہاں میں لیکچر دوں گا. میرے پاس چونکہ اپنا اسکول ہے نا, میں ایجوکیشنسٹ ہوں بیسکلی, تو میرے ٹیچرز ان کو وہ والی تعلیم دیں گے جس میں لابی کیسے بنائی جاتی ہے, نیٹ ورک کیسے بناتے ہیں, آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ IQ کیسے بڑھایا جاتا ہے, میتھمیٹکس ہو یا فزکس ہو, اکنامکس ہو, ویلتھ جنریشن کی ٹیکنیکس ہوں, اسلام ہو, عربی بھی سکھانی. بالکل اس طریقے سے ہوم اسکولنگ بھی ایک پارٹ آف آر پروگرام ہے. بیکاز مسجد انہوں نے جانا نہیں ہے میرے کہنے پہ, تو مگر اسکول تو انہوں نے جانا ہے, اور اسکول میں ان کو پتہ ہے کہ وہاں پہ LGBT چل رہا ہے, وہاں پہ دہریت چل رہی ہے پیک پہ, اور ہر بندے کو پتہ ہے کہ ہاں میری بچی لیسبین نہ ہو جائے, میرا بچہ گے نہ ہو جائے. اس کو سب سے بڑا انسٹرومنٹ بناتے ہوئے میں ان بچوں کو دینی طور پہ گراؤنڈ کرنا ہوں. اگر گے نہیں بھی ہوگا نا تو ایتھیسٹ ضرور ہو جائے گا, اور اگر ایتھیسٹ نہیں ہوگا تو کوئی بات نہیں, مگر مسلم مومن نہیں رہے گا, کیونکہ وہ ہر وقت کنفیوژن میں رہے گا, پتہ نہیں یہ مسلمان گھر میں پیدا ہو گیا ہوں تو یہی سچ ہے کہ نہیں, یہاں تک نوبتیں آئی نہیں. تو جو بچے نہیں بتا رہے تو ان کے ماں باپ بتا دیتے ہیں, جو بتا رہتے ہیں تو بچے خود بتا دیتے ہیں کہ نہیں ہم تو اسلام میں پسند نہیں آ رہا. اور کامن سینس کی بات ہے, یہ والا ورژن واقعی ان کو نہیں پسند آ رہا کہ بھائی اگر یہ اسلام یہی ہے تو پھر ان سے تو بہتر ہے کہ وہ ہے, کیونکہ جو طاقت میں جو طاقت میں بندہ ہوتا ہے نا, اس کو جو دین ہوتا ہے نا مفتو, اس کے دین کے اوپر نیچرلی اٹریکٹ ہوتا ہے. یہ اصول یاد رکھیے گا. تو میں یہ آ رہا ہوں جا رہا ہوں پاکستان سے ان اینڈ آؤٹ صرف اس لیے کیونکہ میں نے آپ سے کہا نا, اگر انٹرنیشنل مسلمانوں کو میں کنیکٹ کر سکا تو سب سے پہلی کی اسٹڈی انشاءاللہ پاکستان کی ہے, کیونکہ یہ سیاسی جو ہے نا حربے, یہ پاکستان کو کام ہے. ابھی بھی باہر سے جن ملکوں میں جا رہا ہوں, نپے تلے ملک میں جا رہا ہوں, وہی ملک ہیں, انہی گلی محلے میں جا رہا ہوں جہاں سے پاکستان اس وقت چلایا جا رہا ہے. میں چاہ رہا ہوں انہی گلی محلوں سے مسلمان چلانا شروع کر دیں, کیونکہ چلنا انہی گلی محلوں سے. ہمارے پاس کیمبرج ہارورڈ, کبھی مایوسی ہوتی ہے. جی ہاں, کبھی کبھی کیا کئی دفعہ ہوتی ہے, مگر آپ کو پھر اپنی اس آواز کو دبانا پڑتا ہے کہ بھائی یہ تو سوچیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ کیا گزرتی ہوگی. یہ سوچ کے میں کہتا ہوں کہ یار وہ تو اکیلے تھے اور پوری دنیا کافر تھی. سوچیں کہ کیا صبح ہوتی ہوگی اور کیا شام ہوتی ہوگی میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف میں روز. تو یہ ہم اس لیے میں آپ سے کہہ رہا ہوں, مسلمان کے تو عقیدے میں ہی مایوسی نہیں. فائنینشیل ایشوز آڑے آتے ہیں,
جی ہاں فائنینشیل ایشوز آڑے آتے ہیں، اور مگر صرف فائنینشیل ایشوز نہیں، اور بھی بڑے ایشوز آڑے آتے ہیں، ایموشنل ایشوز آڑے آتے ہیں. میرے مسائل کی لسٹ دیکھیں، شافعی رحمہ اللہ نے کہا تھا کہ اگر راہ ہموار ہے نا آپ کے پر تو اسلام کی راہ نہیں ہو سکتی. ٹھیک ہے، یہ نہیں ہو سکتا کہ مشکل راستہ ہے، یہ راستہ تو بہت مشکل ہے. تو روتے ہیں، روز روتے ہیں الحمدللہ، روز پھر اپنے آپ کو دلاس دیتے ہیں اللہ کافی ہے میرے لیے. یوتھ کے لیے اگر ایک جملے میں کو آپ کو پیغام دینا پڑے؟ قربانی کے لیے تیار ہو جائے، بس یہ پیغام ہے. قربانی کے لیے تیار ہو جائے. اگر آپ قربانی کے لیے تیار نہیں ہیں تو اسلام بدھزم کی طرف موو کرے، وہاں پہ کوئی مسئلہ نہیں ہے. قربانی ہر لیول میں دینی پڑے گی. اللہ کی قسم طاقت آپ کی ہے، اللہ کی قسم. وَأَعِدُّ لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، فرائض میں سے اگر آپ وہ طاقت نہیں لے رہے تو آپ اسلام کی طرف آ ہی نہیں رہے. تو طاقت میں آنا بہت ضروری ہے. یوتھ کی طاقت پاکستان کو گفٹ میں ملی ہوئی ہے. آپ لوگ صرف آپس میں کنیکٹ ہو جائیں. باقی اوورسیز مسلمان آپ کا فائنینشیل بھی اور پولیٹیکل ہینڈل آپ کا بن جائیں گے. یعنی کہ آپ آپس میں تو کنیکٹ ہو جائیں. اگر پاکستانی لڑکا اور لڑکی آپس میں نہیں کنیکٹ ہو گئے، ایک پلیٹ فارم پہ نہیں آ رہے، فیس بک والے نے زکربرگ نے ایک پلیٹ فارم بنا لیا، آپ لوگ کیوں نہیں آ رہے؟ آپ اتنا آسانی سے یہ کام کر سکتے ہیں کیونکہ میں یا مجھ جیسے کئی ہزاروں لاکھوں مسلمان اوورسیز آپس میں اکٹھے کرنے کی کوششیں کر رہے ہیں کہ بھائی یہ کوئی ایک ولیج ہمیں مل جائے جہاں پہ ہم اپنی اس سسٹم کو امپلیمنٹ کر کے دکھا دیں. اپنی زندگی میں اللہ کی قسم یہ واقعہ پورا کرنے کی ایک کوشش کر جانا. یہ تمام یوتھ سے میں کہہ رہا ہوں، یہ ایک کوشش کیے بغیر نہ مر جانا کہ ہم نے اسلام کے لیے پورے زور سے ایک کوشش ضرور کی تھی. کامیاب ہونا نہیں ہونا مسلمان کو کبھی ٹینشن ہوتی ہی نہیں، وہ اللہ کا کام ہوتا ہے. مگر اگر آپ نے ایک بھی کوشش اس لیول کی نہ کی جس لیول پہ آپ نوکریاں ڈھونڈتے ہیں نا، جس لیول کے اوپر کیریئر بناتے ہیں، جس لیول کے اوپر شادیاں ڈھونڈتے ہیں، اللہ کی قسم اس سے 1% محنت سے اللہ مل جاتا ہے جتنی محنت ہم نوکریوں کے لیے کرتے ہیں، نوکریاں ڈھونڈنے کے لیے. تو آپ کو میں پھر بتا دوں، اکٹھے نہیں ہوں گے، اکیلے کا کام نہیں ہے اسلام. اسلام صرف جماعت کا کام ہے. اسلام صرف نتی ہوئے انسانوں کا کام ہے. سو ہیرو نہیں کھیل سکتے اسلام میں. آپ یو وانٹ بی اے ون مین آرمی، سوری، چوز اندر ریلیجن. دس ریلیجن از این امہ ریلیجن. کمبائن ایوری بڈی ٹوگیدر، ایوری بڈی میٹرز. ہر بندے کو اس اینک پہن کے دیکھیں کہ یہ میرے کس کام آ سکتا ہے اسلام میں میرے پرپز کے، اور آپ کو پتہ چلے گا ہر بندے میں پوٹینشیل ہے. کوئی کیا کر سکتا ہے، کوئی کیا کر سکتا ہے، مگر مقصد ہی نہیں آپ بتا رہے اور اپنے لیے لے رہے ہیں. اپنے ویسٹڈ انٹرسٹ لے کے میں لوگوں کے سامنے بیٹھ رہا ہوں تو اگلے بھی کہے گا یار تو اتنا سیلفش ہے، تجھے اپنا بزنس چاہیے اس لیے تو میرے پاس آ رہا ہے، تجھے اسلام نہیں چاہیے. اللہ کی قسم ایسا مسلمان مجھے ملا ہے نا، انگلینڈ میں، اسکینڈینیویا میں، انڈونیشیا میں، کینیا میں، ایسا پوٹینشیل کا بندہ ہے جس نے وہ چیزیں مجھے آفر کی ہیں. اور ان کو میں نے کہا ہے ابھی آپس میں کنیکٹ ہو جاؤ. یہ سب چیزیں 1% بھی ویلیو نہیں رکھتی ہیں اگر اکیلے کے پاس ہے. تو اکٹھی کریں گے تو اتنا کچھ ہے ہمارے پاس. میرے جو اسکول کا کریکلم ہے نا، برکلی کے پی ایچ ڈیز نے لکھا ہوا ہے، اسٹینفرڈ کے پی ایچ ڈیز نے لکھا ہوا ہے جو میرا اسکول ہے. ایسا دماغ ہے. پاکستانی مسلمانوں کی بات کر رہا ہوں میں کہ ساحل صاحب آپ نے پہلا بیڑا اٹھایا، پہلی گولی آپ کھا رہے، کوئی ہم آگے نہیں آ سکتے. آپ آگے آنے کی ہمت کر رہے ہیں، ہم آپ کو اپنی طاقت دکھاتے ہیں. اور انہوں نے وہ سونے اگلے کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا ہوں. میتھمیٹکس کے، فزکس کے 150-200 پروجیکٹس ہیں جو کہ میرے بچے اس وقت کر رہے ہیں اسکول میں. تو ہے سب کچھ ہے. وہ اکٹھا کرنے والا ایک پلیٹ فارم نہیں ہے اور ایک بندہ ہے کہ بھائی ٹیکنیک کیا، اسٹریٹجی کیا. تو اسٹریٹجی بڑی سمپل سی ہے، سب لوگ اکٹھے ہو کے لابی بنائیں اور پاکستان سے اسٹارٹ کرتے ہیں. انشاءاللہ بے شک ہوگا باہر سے ہی، مگر کہاں پاکستان میں ہوگا. ساحل ندیم صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا وقت دینے کے لیے. ساحل ندیم صاحب کی ایک بڑی بنیادی بات ہے، جب تک آپ طاقت نہیں پکڑیں گے آپ کسی مظلوم بھائی کی مدد بھی نہیں کر سکتے، اور اس کے لیے آپ کو اللہ کا جو نظام ہے اس کو دنیا میں نافذ کرنا پڑے گا. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.